اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ان سب کے لیے چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کریم بخش سیدھے سادے دیندار آدمی تھے، گاؤں کی معمولی آمدنی پر گزر کر لیتے ہیں۔ 65 سال کی عمر میں وہ 4 بچے چھوڑ کر مرے تو ان کے لیے انہوں نے کوئی قابل ذکر جائیداد نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے رحیم بخش شہر چلے آئے تاکہ اپنے لیے کمائی کی کوئی صورت کر سکیں۔ شہر میں انہوں نے مختصر سرمایہ کے ساتھ ایک کاروبار شروع کر دیا۔ رحیم بخش کے والد نے ان کے لیے کوئی مادی وراثت نہیں چھوڑی تھی، مگر قناعت اور سادگی اور کسی سے لڑے بھیڑے بغیر اپنا کام کرنے کی وراثت چھوڑی تھی۔ یہ وراثت رحیم بخش کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ ان کے سادگی اور قناعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی آمدنی کے باوجود وہ مسلسل ترقی کرنے لگے۔ ان کا لڑائی بڑھائی سے بچنے کا مزاج ان کے لیے مزید معاون ثابت ہوا۔ ہر ایک ان سے خوش تھا، ہر ایک سے ان کو تعاون مل رہا تھا۔ ان کی ترقی کی رفتار اگرچہ سست تھی مگر ایک دن رکے بغیر جاری رہی۔ رحیم بخش کا کاروبار اگرچہ معمولی تھا مگر ان کی شرافت، ان کی بے غرضی اور ان کی ایمانداری نے ان کو اپنے ماحول میں اتنی عزت دے رکھی تھی جیسے کوئی وہ بڑے حیثیت کے آدمی ہو۔ ان کے پاس سرمایہ بہت کم تھا مگر لین دین میں صفائی اور وعدے کا پکا ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بازار میں بڑے بڑے تھوک بیپاری ان سے کہتے کہ میاں جی جتنا چاہے مال لے جاؤ، پیسے کی پرواہ نہ کرو، پیسے بعد میں آ جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی سے جھگڑے کی نوبت آ گئی مگر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو چپ کر لیا۔ وہ شریر آدمی کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کرتے بلکہ خاموشی سے اپنے کاروبار میں لگ جاتے اور اس کے حق میں دعا کرتے رہتے۔ جب بھی ان کے دل میں شیطان کوئی بدگمانی کا جذبہ ڈالتا تو ان کے والد کا معصوم چہرہ ان کے سامنے آ جاتا۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ اگر میں نے کوئی غلط معاملہ یا کسی سے جھگڑا فساد کیا تو میرے باپ کی روح قبر میں تڑپ اٹھے گی۔ یہ خیال فوراً ان کے جذبات کو دبا دیتا۔ وہ دوبارہ اسی تعمیری راستے پر چل پڑے جس میں انہیں ان کے باپ نے چھوڑا تھا۔ ان کا کاروبار بڑھا تو ان کو مزید معاون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلانا شروع کیا، یہاں تک کہ چاروں بھائی شہر میں منتقل ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ان کے کاروبار کے 4 مستقل شعبے ہو گئے۔ ہر شعبہ ایک ایک بھائی کے سپرد تھا۔ چاروں بھائی ایک ساتھ مل کر رہتے اور ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے، مگر کاروباری اعتبار سے ہر بھائی اپنے اپنے شعبے کو آزادانہ طور پر انجام دیتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رحیم بخش کو محسوس ہوا کہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے چونکہ وہی کاروبار کے مالک ہیں اس لیے بقیہ بھائی اپنے کام کو اسی دلچسپی سے نہیں کرتے جیسا کہ کوئی آدمی اس وقت کرتا ہے، جبکہ وہ کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتا ہو۔ اب رحیم بخش کے لیے 2 صورتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا سوال تھا، یا تو کاروبار کو اپنے قبضے میں لے کر بقیہ تینوں بھائیوں کو اس سے الگ کر دے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بھائیوں کی دشمنی خریدے، دوسرا یہ کہ معاملات کو اسی طرح چلنے دے یہاں تک کہ بالآخر وہی ہو جو عام طور پر مشترکہ کاروبار میں ہوتا ہے، یعنی باہمی شکایت اور اس کے بعد تلخ یاد 2 کے ساتھ کاروبار کی تقسیم۔ رحیم بخش نے چند دن سوچا اور اس کے بعد سب بھائیوں کو جمع کر کے ساری بات صاف صاف ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے فضل سے ابھی کوئی بات بگڑی نہیں ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ چاروں بھائی ایک ایک کاروبار کو لے لیں اور ہر ایک ذاتی طور پر اپنا کاروبار چلائے۔ اس طرح ہمارے والد کی روح کو سکون پہنچے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے زیادہ برکت ہوگی۔ تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہم تو سراپا آپ کے احسان مند ہیں، اس کے لیے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں وہ ہم کو منظور ہے۔ مختصر گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ قرآن دازی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت قرآن دازی کے ذریعے ہر بھائی کو ایک ایک کاروبار دے دیا گیا۔ اب چاروں بھائی اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔
ہر ایک اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے کام میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ چاروں کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ چاروں نے الگ الگ اپنے مکانات بنا لیے، مگر رحیم بخش اب بھی اسی طرح سب کے بڑے بھائی ہیں جیسے وہ پہلے بڑے بھائی تھے۔ ایک بھائی جو بات کہہ دے اس کو دوسرا بھائی کبھی نہیں ٹالتا۔ ایک گھر میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو چاروں گھروں کی عورتیں اور بچے مل کر اس کو اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ہر ایک کا اپنا کام ہو۔ خواتین حضرات، اکثر باپ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی وراثت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مال اور جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب اولاد وہ ہے جس کے باپ نے اس کے لیے باصول زندگی کی وراثت چھوڑی ہو۔ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر دنیا سے گیا ہو کہ اپنی محنت پر بھروسہ کرو، لوگوں سے الجھے بغیر اپنا کام کرو، اپنی واجبی حق پر قناعت کرو، حال کے فائدوں سے زیادہ مستقبل کے امکانات پر نظر رکھو، خوش خیالیوں میں گم ہونے کے بجائے حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرو۔ مادی وراثت سے زیادہ بڑی چیز اخلاقی وراثت ہے، مگر بہت کم باپ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔